قد اضلوا کثیرا، پڑھے، یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 24 ہے۔ قد اضلوا کثیرا، یہ مشرک ہر دور میں زیادہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ جو مشرک ہوتے ہیں نا، چونکہ ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی کتنی قسمیں ہیں؟ شیطان کی کتنی قسمیں ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا؟ آپ کو ہم ان شیطان سے بچائیں گے جو انس میں بھی ہیں اور جن میں بھی ہیں۔ الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق بخشی، ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم کو مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام اللہ کے تمام برگزیدہ ہستیوں پر، خصوصاً سلسلے نبوت کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے، اس سنسار کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمت نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، افت معاف میری ماں اور بہنوں، آج میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ دیر بولنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ عذاب استدراج کے تعلق سے ہے۔ یہ بہت ہی اہم عنوان ہے، خاص کر کے دور حاضر کے لیے۔ کچھ دنوں پہلے کسی سے بات ہو رہی تھی تو کافی شکوک و شبہات کا مسئلہ سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو ہی زیادہ کیوں عطا کر رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، ذہن میں آ سکتا ہے۔ جو آدمی قرآن سے دور ہے، قرآنی آیات پہ جس کی پکڑ نہیں ہے، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ جس کی پکڑ نہیں ہے، اس آدمی کے ذہن میں کئی طرح کے سوالات آتے ہیں۔ عام طور سے ہم نے کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ نمازی سے خوشحال تو بے نمازی ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نماز پڑھنے والے غریب زیادہ ہیں، بے نمازی پیسے والے زیادہ ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ سوالات بھی لوگوں کے ذہن میں، اور یہ سوالات بھی آتے ہیں، لیکن ان تمام سوالات کا مدلل جواب اللہ نے بھی دیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا۔ اگلے صف میں آ جائیں، اگلے صف کو پر کریں، سنت ہے۔ ہاں،
تو پہلے ہی اگلی صف کو پر کرنا چاہیے ہے نا، کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہم آپ لوگ دور بیٹھتے ہیں تاکہ مولانا پہ نظر پڑے، منڈی نہ اٹھانی پڑے، مجھے معلوم ہے، لیکن اگلے صف میں بیٹھنا سنت ہے۔ دیکھیے، استدراج ایک ایسا لفظ ہے جو کافی وسیع ہے، اور قرآن کے اندر یہ میرے مطالعے میں نے جہاں تک مطالعہ کیا قرآن میں، یہ 2 مقامات پہ آیا ہے استدراج۔ یہ درجہ سے ہے، درجہ بدرجہ، قسطوار۔ اس کا جواب میں نے دیا، اور میں نے ارادہ کیا کہ اس پہ 1 یا 2 جمعہ پڑھایا جائے، خطبہ دیا جائے، تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ یہ عنوان کیا ہے۔ اور اس میں نے 2 الفاظ عربی کے لیے ہیں، عذاب، استدراج۔ عذاب بھی عربی ہے، استدراج بھی عربی ہے۔ عذاب تو ہم سب جانتے ہیں کہ عذاب کسے کہتے ہیں، اور استدراج بھی میں نے بتا دیا، ڈھیل، عام فہم زبان میں اس کو ڈھیل کہتے ہیں، یعنی چھوٹ، کسی چیز میں کسی کو ڈھیل دینا، چھوٹ دینا، یہ ہے استدراج، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں میرے مطالعے کے مطابق 2 مرتبہ کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ استدراج کسے کہتے ہیں۔ اس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، اور استدراج کا ذکر کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی تھی، جو مسند احمد کی روایت ہے۔ مسند احمد کی روایت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی یعنی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیت اللہ یعطی العبد فی الدنیا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دنیا زیادہ دے رہا ہے، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دنیاوی ساز و سامان زیادہ دے رہا ہے، یعنی دولت زیادہ دے رہا ہے، پیسے زیادہ دے رہا ہے، اس کی نافرمانی کے باوجود، جی نافرمانی کے باوجود بھی، یعنی وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، توحید پہ قائم نہیں ہے، اور دنیا کے تمام برائیوں میں ملوث ہے اور مگن بھی ہے، ملوث بھی ہے اور مگن بھی ہے، اس کے باوجود بھی اس کی روزی بڑھتی جا رہی ہے، گھر پہ گھر بنا رہا ہے، دکان پہ دکان بنا رہا ہے، بزنس پہ بزنس کر رہا ہے، لیکن اس کے اعمال صالحات سے دور ہیں۔ کیا ہیں؟ اعمال صالحات سے دور ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گناہ کا ذکر کیا، علی معاصیہ، یعنی گناہوں کے باوجود بھی، بڑے بڑے گناہ، چھوٹے نہیں، بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود بھی اگر اس کی روزی بڑھ جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، ما یحب، یعنی وہ جو چاہ رہا ہے وہ کر لے رہا ہے، وہ جو چاہ رہا ہے وہ کر لے رہا ہے، دولت بڑھتی جا رہی ہے اس کی خواہش کے مطابق۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاج، تو یہی استدراج ہے۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، سورہ انعام کی آیت نمبر 40 پر 5 اور 40 پر 6، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، یعنی جب لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں جس کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، یعنی ذکر سے مراد آپ سمجھ لیں کہ کیا کیا ہے، اللہ نے جتنے احکام نازل کیے ہیں وہ سب ذکر میں شامل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یعنی توحید ہے، ان تمام چیزوں کو ذکر میں شامل کریں۔ وہ اس چیز کو بھلا دیا ہے جو اس کے سامنے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد
عام طور سے ہم کہتے ہیں نا کہ روزی کے دروازے اللہ اپنے بندوں پہ کھولتا ہے، صحیح ہے، کھولتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن ہے اور اسے روزی مل رہی ہے تو وہ نعمت ہے، جی اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ اگر کوئی موحد ہے، دین کا پاسدار ہے، سنت نبوی پہ چل رہا ہے، متبع رسول ہے، متبع سنت ہے، اور اس کی روزی میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ استدراج نہیں ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اس آیت کے تناظر میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِنَّا فَتَحْنَا أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جی جب آدمی حد سے زیادہ نافرمانی میں بڑھ جاتا ہے تو ہم اسے اور نافرمانیوں میں بڑھنے کے لیے تمام نعمتوں کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں، یعنی وہ ہر طرح سے مگن ہو جاتا ہے۔ جس طرح فرعون تھا، شداد تھا، نمرود تھا، یعنی اور بھی بہت سارے مثالیں بہت ساری ہیں۔ ابواب کل شیء، تمام دروازے اس پہ اللہ کھول دیتا ہے اس نافرمانی کے عوض جو وہ کرتا ہے۔ اب اس سے ایک مسئلہ مستنبط یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہے اور اگر اسے کوئی روزی مل رہی ہے تو وہ استدراج ہے، یعنی عذاب اس پہ آنے والا ہے۔ اگلی دو آیتوں میں یہ بات میں بتاؤں گا۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، اگلی بات، یہاں تک کہ اسے جو چیزیں ملتی رہتی ہیں اور وہ سینہ پھلا کے چلتا ہے کہ میں تو نافرمان ہوں، میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، پھر بھی مجھے ساری چیزیں مل رہی ہیں، وہ خوش رہتا ہے۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، جو چیزیں اسے دی جاتی ہیں ان چیزوں کے بدلے میں وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، نمازی غریب ہیں، میں بے نمازی امیر ہو گیا، اللہ سے ڈرنے والے غریب ہیں، اور میں شیطان کی زندگی گزار رہا ہوں، پھر بھی مجھے اللہ سب کچھ دے رہا ہے۔ یہ استدراج ہے، اور اسی بابت یہ آیت نازل ہوئی۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا، وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، وہ یعنی نیک لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور اپنے آپ کو چالاک سمجھنے لگتا ہے۔ کیا سمجھنے لگتا ہے؟ چالاک سمجھنے لگتا ہے، ہوشیار سمجھنے لگتا ہے کہ میں یعنی کہاں اللہ یعنی مجھ سے راضی اللہ تعالیٰ، اسی لیے تو سب دے رہا ہے۔ وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ تمہاری نماز بیکار ہے، تمہاری نماز نہیں ہے، اسی لیے تم کو اللہ کچھ نہیں دے رہا ہے۔ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں نیکی نہیں کر رہا ہوں، میں ظلم کر رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں چالاک ہوں، چالاکی کر رہا ہوں، پھر بھی مجھے سب کچھ اللہ دے رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کا نزول فرمایا ہے۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 182 اور 83 میں اور ڈیٹیل کے ساتھ کیا ہے، اور استدراج کا نام لے کے کیا ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں، میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، میری شریعتوں کو جھٹلاتے ہیں، میرے قرآن کو جھٹلاتے ہیں، میرے نبی کو جھٹلاتے ہیں، اور مجھے ماننے والوں کو جھٹلاتے ہیں، میری شریعت کی کذب بیانی کرتے ہیں، زندگی ان کی شیطانوں جیسی گزرتی ہے، ایمان کے ساتھ نہیں گزرتی، دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، چالاکی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم انہیں ڈھیل دیتے رہتے ہیں اور ہم ایسی جگہ ان کو پکڑتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کہاں پکڑا گیا، کیسے پکڑا گیا۔ یہ استدراج ہے، یعنی ان کی پکڑ کے لیے۔ اور اس کی ایک اور وضاحت اللہ نے اور کی، وَأُمْلِي لَهُمْ، املی اللہ نے اپنے طرف نسبت کی ہے۔ املی
میں انہیں ایسی سخت پکڑ لیتا ہوں کہ پھر کہیں سے وہ چھوٹ نہیں پاتے. ان کیدی متین، ان کیدی متین. دیکھیے قیدی بھی کہا اور متین بھی کہا. متین اسے کہتے ہیں جو کوہان نما چیز ہوتی ہے، پشت پہ ابھری ہوئی مضبوطی کے معنی میں آتا ہے، جس کو اسٹرانگ کہا جاتا ہے انگریزی میں. متین، قیدی. اور میں انہیں، دیکھیں اس آیت کا ترجمہ لفظی بتا رہا ہوں، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کے عذاب کو ایسے ان کے پیچھے تیار کرتا ہوں کہ انہیں خبر تک نہیں ہونے دیتا. یہ اللہ کہہ رہا ہے، یعنی جو اللہ کا نافرمان ہے اس کے پیچھے اللہ کا عذاب چل رہا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میرے پیچھے اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور وہ اسی چیز میں مگن رہتا ہے. ان قیدی متین، اور میں جب اسے پکڑتا ہوں تو پھر اسے ہلنے کی مہلت نہیں دیتا. یہ اللہ رب العالمین نے کہا. پھر ایک جگہ اللہ رب العالمین اور فرما رہا ہے اسی چیز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے. اللہ نے یہ سورۃ القلم کی آیت نمبر 44-45، پچھلی آیت سورہ اعراف ہے نہیں سورہ انعام کی تھی، اور یہ آیت سورہ قلم کی ہے 44-45. اللہ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے بھی چھوڑ دیجئے، ان کو بھی چھوڑ دیجئے. مجھے دیکھیے یہ معنی مجھے چھوڑ دیجئے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں ان سے نپٹنے والا ہوں. یہ مطلب ہوا فذرنی. لغوی ترجمہ اس کا پس آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان کو بھی چھوڑ دیجئے، ہے نہیں والذین کذبوا بہذا الحدیث، ہے نہیں، اور ان کو بھی چھوڑ دیجئے. یعنی اللہ ان سے نپٹنے والا ہے. پھر وہاں پر بھی یہی چیز اللہ نے ذکر فرمائی ہے، یعنی کیا کہا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. پھر وہی چیز وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. دونوں آیتوں میں اللہ نے ایک ہی جملہ استعمال کیا ہے، سندرجہم من حیث لا یعلمون وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. یعنی جو اللہ کا نافرمان ہے، اگر اسے خوشحالی مل رہی ہے، روزی مل رہی ہے، پیسے مل رہے ہیں، دکان پہ دکان، مکان پہ مکان، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ دندناتا پھر رہا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے، تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح اسے روزی مل رہی ہے، اس سے خطرناک طریقے سے اس کے پیچھے اللہ کا عذاب آ رہا ہے. جی یہ مسئلہ ثابت ہوا. اب دوسرا مسئلہ اس سے کیا مستنبط ہوتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ خوشحالی کے بنا پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھ رہے تھے، صحابہ کرام کو حقیر سمجھ رہے تھے، ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا. جی اور آج کا جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں، اس عنوان کو قائم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج دنیا ہر برائی کے چنگل میں پھنس چکی ہے. ہاں کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو آج دنیا میں موجود نہیں ہے. سب سے بڑی برائی آج جو دنیا میں ہو رہی ہے، جس پہ میں اس عنوان کو لانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ مسلمانوں کی ذلت، یہ رسوائی اور یہ پریشانی جو دلوں کو پہنچ گئی ہے، یہ صرف جسموں پہ نہیں ہے، دلوں تک پہنچ گئی ہے. یعنی ہر آدمی اندر سے پریشان ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے، اس کا مستقبل کیسے ہونے والا ہے، کیسے رہنے والا ہے، کیوں ہو رہا ہے. تو میں نے اس چیز کے تعلق سے سورہ نوح
سورہ ہود جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ کویرت نے اذا الشمس کویرت نے ترمذی کی روایت ہے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ نبا عم یتساءلون عن النبأ العظیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے بوڑھا کر دیا ہے. آپ میں سے یا مسلمانوں میں سے اکثر کو نہیں معلوم ہے کہ سورہ ہود کہاں ہے قرآن میں. اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی سورہ ہود اور سورہ احقاف اور سورہ اذا الشمس کویرت اور سورہ نبا اگر اس کی ہم تلاوت کر لیں تو ہمیں پوری دنیا کا خاکہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہونے کیا والا ہے، کیا ہونے والا ہے. اب اس نچوڑ میں ہم آتے ہیں کہ استدراج کا شکار یہ دنیا کیوں ہو رہی ہے. استدراج کا شکار یہ دنیا ہوگی اور ہونے والی ہے. جی آپ تنہائی میں جا کر کے اس بات پہ غور کریں. انبیاء کے دعوت کے 3 اجزاء ہیں، 3 اجزاء ہیں. اس کو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ. انبیاء کی دعوت کے 3 اجزاء ہیں جو سورہ نوح کی آیت نمبر 3 سے میں نے نوٹ کیا ہے. میں کافی پریشان تھا آج کے خطبے کے لیے کہ آخر استدراج کو میں آپ کے سامنے کیسے بیان کروں. یہ ایک عنوان آپ کہیں تلاش کریں، یہ عنوان آپ کو ملے گا نہیں. یہ میں نے بنایا ہے عنوان، یعنی 2 دن پہلے، کہ اس استدراج کو ہم آپ کو کیسے سمجھائیں. تو میں نے آج پھر صبح کو ایک کتاب اٹھائی جو کتابوں میں میرے گم تھی کہیں، اس کو میں نے نکالا. ڈاکٹر ابو الحیات اشرف بہت بڑے ریسرچ اسکالر ہیں، ان کی کتاب ہے مردود اقوام. پھر میں نے اس کو صبح کو لیا 10 بجے 10:30 بجے. پھر اس کو میں نے دیکھا کہ آخر اس نقطے کو کیسے بیان کیا جائے، کہاں سے اسے لیا جائے کہ استدراج سے آدمی بچے. انفرادی طور سے اپنے گھر کے معاملات میں، اپنے محلے کے معاملات میں آدمی اگر استدراج سے بچ رہا ہے. دیکھیے ہم اپنے اوپر بھی اس کو لے سکتے ہیں. اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم نمازیں دھڑا دھڑ چھوڑ رہے ہیں، معلوم ہے ہمیں نمازوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ بات غلط نہیں ہے. ہمیں مسجدوں سے کوئی مطلب نہیں رہا ہے نہیں. اور یہ استدراج میں جانے کی سب سے بڑی چیز ہے. اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے. 3 بنیادی اجزاء ہیں جو تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین نے دیا، حضرت آدم سے لے کر کے، اور خصوصی اولو العزم انبیاء جو ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اولو العزم انبیاء ہیں. استدراج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، استدراج کے بنیادی چیزوں سے اگر بچنا ہے تو ان چیز کو کیا ہے، دعوت انبیاء کے 3 اجزاء جس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے شروع فرمائی. اولو العزم سب سے پہلے نبی اور پیغمبر ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو جب شریعت دی، دیکھیں، اور اللہ کا عذاب جلدی نہیں آتا ہے. یہ استدراج جو ہے نا، اس بات کو بھی یاد رکھیں، اللہ کا عذاب جلدی نہیں آتا ہے. ایک آدمی کو اللہ جیسے وَأُمْلِي لَهُمْ جو اللہ نے کہا کہ میں بہت زیادہ ڈھیل دیتا ہوں، بہت زیادہ. اللہ کا عذاب چونکہ سخت ہے اور وہ عذاب جب آتا ہے تو آدمی کو ہلنے کی بھی مہلت نہیں ملتی ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. میرا عذاب دنیاوی عذاب کی طرح نہیں ہوتا. کوئی کسی نے پکڑ کے مار دیا چھوڑ دیا ویسا نہیں، جیل میں گیا ضمانت ہو گئی ویسا نہیں، کہیں ٹھیس لگ گیا گر گیا ویسا نہیں ہے، نہیں جسمانی کوئی مرض آیا پھر ڈاکٹر نے علاج کر دیا ویسا نہیں. اللہ کے عذاب کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے. جی اللہ جب عذاب میں گرفتار کرتا ہے تو کوئی کیمیا گری نہیں کر سکتا، کوئی اس کا مداوع نہیں کر سکتا. اور یہی بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس دعوت کے جز کو قرآن نے بیان کیا ہے. ان 3 اجزاء کے خلاف اگر کسی کی زندگی گزر رہی ہے تو وہ استدراج کا شکار ہے. اسے اگر صحت ملی ہوئی ہے،
دولت ملی ہے، بچے ہیں، گھرانہ ہے، پیسہ ہے، اگر وہ ان 3 پوائنٹ سے اپنے زندگی کو نہیں گزار رہا ہے تو آج نہیں تو کل اس کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، استدراج کے دائرے میں جائے گا۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، 3 اجزاء اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ تمام انبیاء کے دعوت کے اجزاء کو، دعوت کے پارٹس کو اللہ نے 3 اقسام میں تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، پہلی چیز اللہ کی عبادت کرو، گھروں میں مت سو، گھروں میں نہ بیٹھو، جب اللہ کی عبادت کے لیے پکارا جائے دوڑو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو تم مشرک ہو، تمہارے شرک میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا واتقوہ، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اور اس کے بعد واطیعون، میری اطاعت کرو۔ اس میں دوسرا جز جو میں نے لیا کہ بربادی کیسے ہوئی اور پرانی قومیں، یہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا، اللہ کی عبادت، اس کا ڈر اور نبی کی اطاعت۔ کیا؟ نبی کی اطاعت۔ اگر استدراج سے بچنا ہے، کسی عذاب سے بچنا ہے، یہ 3 اجزاء ہیں جسے قرآن نے بیان کیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے حالات جب ہم دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا شرک میں ڈوب گئی ہے، بات میری سچ ہے، شرک میں۔ اور جب شرک میں اللہ کا عذاب جب بھی آیا ہے، شرک کی بنیاد پہ آیا ہے۔ قومیں جب استدراج کا شکار ہوئی ہیں، ان کو اللہ نے عطا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک 950 برس تک اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ نے تمہیں خوشحال رکھا ہے، سب کچھ دیا ہے، اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ سے ڈرو اور میری اتباع کرو۔ میں جو تم سے کہہ رہا ہوں، معاوضہ نہیں مانگ رہا، پیسے نہیں مانگ رہا، میری اتباع کرو۔ لیکن قوم نوح کی حالت ہم سب جانتے ہیں، اس کی تفصیل کا وقت یہاں نہیں ہے۔ پھر ایک اور چیز یہاں پہ جو میں نے نوٹ کی کہ آدمی استدراج کا شکار کیوں ہوتا ہے۔ آج پوری مسلم قوم پریشان ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں یہ کرو، وہ کرو، ایسے کرو، ویسے کرو، نہ۔ انسان اندھا ہے جب تک وہ قرآن سے دور ہے، میں اسے بینا نہیں مانتا۔ اس کا جواب قرآن میں ہی ملے گا کہ استدراج سے کیسے بچنا ہے۔ ہماری خوشحالی، ہمارے اچھے کپڑے، ہمارا اچھا کھانا، گھروں میں بچوں کی کلکاریاں، بچوں کی جوانیاں، بچوں کی نشو و نما، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ جی، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اگر اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، بریانی کھا رہے ہیں، خشکے کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، اے سی گھر میں سو رہے ہیں، اچھی گاڑی میں گھوم رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کے ملنے کے بعد بھی آپ کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، پیروی میں گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی ہے؟ اگر گزر رہی ہے تو یہ چیزیں نعمت ہیں۔ آپ استدراج سے، ہم استدراج سے بچ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں اور ہماری زندگی شیطان کی طرح گزر رہی ہے، ہم نگاہوں کا زنا کر رہے ہیں، ہم دل کا زنا کر رہے ہیں، ہم لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں، ہم عورتوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں، ہم کسی کی بچی کی ٹوہ میں لگے ہیں، کسی کی عورت کے ٹوہ میں لگے ہیں، کسی کا گھر برباد کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کے گھر کی بربادی میں لگے ہیں، کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، کسی کا مال لے رہے ہیں، اور پھر بھی خوش ہیں، صحت اچھی ہے، مہکتے ہوئے گھوم رہے ہیں، چہکتے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے عذاب میں گرفتار کرتا ہے، چونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ عرب جائیں، آپ ایک تاریخ بیان کر دوں، خطبہ ختم کرتا ہوں۔ عرب جائیں، استدراج، حضرت ہود علیہ السلام کو
اللہ نے جس قوم میں بھیجا جانتے ہیں؟ سورہ ہود پڑھیں ہیں قرآن میں؟ انشاءاللہ پڑھیں گے آج جا کے؟ پڑھیے انشاءاللہ۔ جی جی، مکی صورت ہے سورہ ہود۔ اب تو پوچھ دوں گا تو یہ بھی کتنی آیتیں ہیں اس میں؟ جس صورت نے ہمارے نبی کو بوڑھا کر دیا تھا، جس صورت نے ہمارے نبی کو بوڑھا کر دیا، جو بخشے بخشائے تھے، جن کو حوض کوثر اللہ نے عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمایا، اس نبی کو سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس صورت میں کیا ہے، کیا ہو سکتی ہے باتیں؟ اللہ اس صورت کو آج سے ہی ہم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت سارے مسئلے واضح ہو جائیں گے، اور خاص کر کے توحید کا مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ کہا عرب میں ایک علاقہ، یہ آیت پڑھ دوں پہلے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَلَا نَسْرًا۔ یہ ایک جز ہے۔ ان کے 5 بت تھے، اور 5 کو 5 شکلوں میں وہ مانتے تھے۔ یہ استدراج کی سب سے بڑی وجہ ہے، قوموں پہ عذاب کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آدمی اپنا عقیدہ کھلے سانڈ کی طرح چھوڑ دے، بہک جائے۔ اللہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس قوم میں توحید ختم ہو جائے اس کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ ود کو مرد انسان کی قوت کا مظہر مانتے تھے وہ، سوا کو عورت کی خوبصورتی کا۔ یہاں سے 20 کلومیٹر میں ایک جگہ گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ گھوڑا بنا ہوا ہے، اور گھوڑے پہ پر بنے ہوئے ہیں ایک طرف۔ اور اس آیت کے تناظر میں آپ کہیں ہبلی چلے جائیں، دھاڑواڑ کی طرف چلے جائیں، آپ ادھر یعنی آندھرا کے علاقوں میں چلے جائیں، اور کرناٹک کی طرف گلبرگہ کے دیہاتوں میں چلے جائیں، آپ کو مزاروں کے دروازوں پہ، دیواروں پہ یہ چیزیں مل جائے گی جس کا ذکر آج سے 1450 سال پہلے قرآن نے کیا ہے۔ ود مانتے یا وہ ہے ود مرد انسانی قوت کا مظہر، سوا عورت کی خوبصورتی کا مظہر، اور اس کے بعد یغوث شیر بھی آپ کو بنے مل جائیں گے، گھوڑے بھی بنے مل جائیں گے، اور حیوانی طاقت کا مظہر شیر کو مانتے تھے، یعوق گھوڑا، اور گدھ نسر، ان 5 چیزوں کو مانتے تھے۔ اور ان کے خلاف ضروری بات کر رہا ہوں، یہ خطبے کی آخری بات ہے آج کی، میں اگلے جمعہ بھی اس کو لینے والا ہوں انشاءاللہ۔ ان 5 کے خلاف حضرت نوح کو انہوں نے ذلیل کیا، جی، اور وہ استدراج کے شکار ہوئے۔ حضرت نوح نے بار بار کہا کہ تم خوشحال ہو، اللہ نے تم کو سب کچھ دیا ہے، تمہارے نہروں میں، تمہارے کھیتوں میں، تمہارے باغات میں، تمہارے بچوں میں اللہ برکت عطا فرمائے گا، تم ایک اللہ کی عبادت کرنے لگو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ حضرت نوح نے کہا کہ، اور دوسری بات استدراج سے بچنا ہے، توحید، اور دوسری چیز کہ اللہ کی توحید پہ جو آدمی چلتا ہے اللہ تعالیٰ حقیقی نعمتوں سے اسے سرفراز کرتا ہے۔ تھوڑی نعمت دیتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے دیتا ہے، استدراج سے دور کر کے دیتا ہے، عذاب سے بچا کے دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ یہ اللہ کی نعمت ہے، توحید کی نعمت ہے۔ آج بھی اگر مشرکین سے ہم کہیں، جا کے دیکھیں آپ دیہاتوں میں، مزاروں کے دروازوں پہ، دیواروں پہ کہیں گھوڑے کی فوٹو ہے، کہیں خوبصورت عورت کی فوٹو ہے، کہیں پر بنے ہوئے ہیں، کہیں پرندے بنے ہوئے ہیں، تو یہی ہے قوم نوح کا شرک جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ اس قوم کو ہدایت فرمائے۔ اس قوم کو عذاب سے، بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ ایک ہی چیز بچا سکتی ہے کہ یہ توحید کو سمجھیں اور اپنے شرک سے توبہ کر کے ایک اللہ کے سامنے جھکنے لگیں۔ جی آگے جانتے ہیں، یہ بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قد اضلوا کثیرا، پڑھے، یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 24 ہے۔ قد اضلوا کثیرا، یہ مشرک ہر دور میں زیادہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ جو مشرک ہوتے ہیں نا، چونکہ ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی کتنی قسمیں ہیں؟ شیطان کی کتنی قسمیں ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا؟
آپ کو ہم ان شیطان سے بچائیں گے جو انس میں بھی ہیں اور جن میں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، صحابہ کرام نے کہا کہ قل اعوذ برب الفلق پڑھنے سے، اعوذ باللہ پڑھنے سے یہ جنوں والے شیطان تو بھاگ جاتے ہیں، لیکن انسانوں کے شیطان نہیں بھاگتے۔ تو خطرناک کون سا ہے؟ انسانوں والا۔ اور جب دونوں مل جائیں تب ان کی محفلیں جم جاتی ہیں۔ اور یہ آیت قد اضلوا کثیرا، بابا نوح کے، حضرت نوح کے زمانے سے، حضرت ابراہیم کے زمانے سے، حضرت موسیٰ عیسیٰ کے زمانے سے، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک شرک پہ زیادہ لوگوں کو شیطان لے کے گیا ہے۔ قد اضلوا کثیرا، مشرکوں کی تعداد ہمیشہ شیطان زیادہ رکھتا ہے۔ جی، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت بھی دیا اور توحید کی دولت بھی دے دیا، اور توحید والے استدراج کے دائرے میں کبھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ توحید کے خلاف جو ہے وہ استدراج کا شکار ہوگا۔ اور آج مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، علم کا دور ہے، علمی دور ہے، کہ یہ گھوڑے، ہاتھی، پرندے، شیر، کتے، گدھ، ان ساری چیزوں کی تصویریں جب ہمارے اللہ کی تصویر ہمیں بنانے کی اجازت نہیں ہے، جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کا سب سے بہترین انسان، کائنات کا سب سے خوبصورت انسان، کائنات کا سب سے با اخلاق انسان، جس کی ہم تصویر نہیں بنا سکتے، تو گھوڑے گدھے کی تصویر ہم بنائیں گے؟ اللہ رب العالمین استدراج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استدراج سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ چپکے سے آتا ہے اور سب کچھ برباد کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین، اگلے جمعہ بھی ہم محرم کے معاملے میں اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید و سنت پہ غالب رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید و سنت کو دل سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقتہ نمازوں میں جو ہم چوڑ کسی کس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ 5 وقتہ نمازوں کی ہمیں اہمیت سمجھ کے ان کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد